ہمارے اندر اسلام کی شعائیں آنی چاہیے، ہماری نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے، صرف مزاروں پہ چادریں نہیں بلکہ ہماری بیٹیوں کے سروں پر پردہ کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ ان محفلوں کا بہت بڑا مقصد ہے، آج ان نوجوانوں نے شب برات کے تعلق سے میلاد پاک کو رچایا ہے، سجایا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے پاک پروردگار عالم، اس شب برات کے تعلق سے جو میلاد پاک کو رچایا ہے، سجایا ہے، مولا اس کے صدقے طفیل ان نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہے مولا اسے ختم فرما دے، اور جن کے اندر شراب کی لتیں ہیں، میں نے اس سے پہلے محفل میں بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کے اندر شراب کی لتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ آج کی اتنی مقدس رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی باعظمت رات ہے کہ بہت سارے بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل جنت میں چلے جاؤ، اب جنت کو سجا دو۔ حضرت جبریل امین جنت میں جاتے ہیں، جنت کو سجائی جاتی ہے۔ جب حضرت جبریل امین جنت کو سجا دیتے ہیں تو حضرت جبریل امین نے کہا، اے پاک پروردگار عالم، اب جنت کو سجا دی گئی ہے، اب جنت کو رچا دی گئی ہے، اے مالک و مولا، اب تیرا حکم کیا ہے؟ رب کے جاجا سے آواز آتی ہے، خدا کے جاجا سے آواز آتی ہے، اے جبرائیل تجھے پتہ نہیں ہے، اے جبرائیل تجھے معلوم نہیں ہے، یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، یہ جو بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں ایک ایسی مقدس رات آ رہی ہے، ایک ایسی باعظمت رات آ رہی ہے، ایک ایسی بابرکت رات آ رہی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، جسے چھٹکارے کی رات کہتے ہیں، جسے نجات کی رات کہتے ہیں، جسے بخشش کی رات کہتے ہیں۔ اتنی مقدس رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس لیے سجاتا ہے تاکہ آسمانوں میں، ساتوں آسمان میں جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، ان تمام ستاروں کے برابر ہم گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، ہم خطاکار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، ہم سیاہکار گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ اس کائنات دیتی پر جتنے درخت ہیں اور تمام درختوں میں جتنے پتے ہیں، ان تمام پتوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ اس کائنات میں اس روئے زمین پر جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے ذرے ہیں، جتنے ریزے ہیں، ان تمام پہاڑوں کے برابر، ان تمام ریزوں کے برابر، ان تمام چرندوں پرندوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں، اس بابرکت رات میں گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن بخشش کس کی نہیں ہوتی ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہو، جو شراب کا عادی ہو۔ میں چچا آزاد سے تو کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کے اندر میں نام لے کر بھی گنا سکتا ہوں، میں نام لے کر گنتی بھی کرا سکتا ہوں، لیکن بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ میرے اندر وہ چیزیں ہیں، اتنی مقدس رات ہے، لیکن ہماری بخشش جو شراب پیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، جس کے دل میں کینہ ہے اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوا کرتی ہے۔ مقدس رات ہے، نوجوان شراب نے کیا رکھا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ شراب اور خنزیر دونوں برابر ہے، وہ بھی حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ بتاؤ ذرا میرے نوجوان بھائیوں، کیا آپ شراب کو اپنے منہ میں لیتے ہو، اپنے شراب کو اپنی زبان سے چاٹتے ہو،
اگر شراب ایک جگہ رکھی ہو اور ایک جگہ خنزیر کا گوشت رکھا ہو تو بتاؤ آپ اسے کھانا پسند کریں گے؟ شراب پیتا ہوا ہے کیا آپ اسے کھانا پسند کریں گے؟ نہیں نہ پسند کریں گے، بالکل نہیں پسند کریں گے۔ بالکل جس طریقے سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے شراب بھی حرام ہے۔ تو آپ ذرا غور سننے کی کوشش کریں، جن بھائیوں کے اندر یہ لتیں آ گئی ہے، جن نوجوانوں کے اندر یہ خرابی آ گئی ہے، ان سے آپ توبہ کر لو۔ آج بخشش کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی معظمت رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ آج توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں گر گراؤ، رب کی بارگاہ میں آنسو کا سودا بنا لو، رب کی بارگاہ میں اپنے آنسو کو سودا کرو، بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دو، یقین جان لیں کہ رب غفور رحیم ہے، ہماری مغفرت فرمانے والا ہے، ہمیں بخشنے والا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کو ان تمام خرافات والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ قربانی کیسے ہو رہا تھا، لیکن ان نوجوانوں کا ڈھیر ہے، ان نوجوانوں نے محنت کیا ہے، مشقتیں کی ہے، پریشانیاں اٹھائی ہے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ جب عبادتیں کر رہے ہیں، کبھی مسجد میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی تراویح پڑھا کرتے ہیں، کبھی تفسیر و تحلیل میں لگتے ہیں، یا ذکر رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، جھپ 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 برساتیں ہو رہی ہیں، اس برسات میں ہم آپ نہا رہے ہیں، اس برسات میں ہم آپ بھیگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، ان نوجوانوں کو سلامت رکھنا، اور اس محفل پاک میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے مولا ان سب کو سلامت رکھنا۔ مولا ہمارے قبرستان میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مولا بوڑھے بچے نوجوان لیٹے ہوئے ہیں، مولا با ایمان ہے، مولا اس رات کے سجدے طفیل میں مولا سب کو مغفرت عطا فرما، مولا سب کی بال مغفرت عطا فرما۔ کہیے آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔